نعرہ صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ارقدنی فی مہاد امنہ و امانہ وَأَيْقَظَنِي إِلَى مَا مَنَحَنِي مِن مِّنَنِهِ وَإِحْسَانِهِ الَّذِي دَلَّ عَلَى ذَاتِهِ بِذَاتِهِ وَتَنَزَّهَ عَنْ مُجَانَسَةِ مَخْلُوقَاتِهِ وَجَلَّ عَنْ مُلَائَمَةِ كَيْفِيَّاتِهِ الَّذِي قَرُبَ مِنْ خَطَرَاتِ الظُّنُونِ وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون، والصلاة والسلام على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب بذروة الكاهل الأعبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله العظم روحي وأرواحنا له الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحكيم وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلوات. عزیزان محترم سامعین گرامی قدر، انتہائی مختصر وقت میں آپ کے سامنے جو مناسبت چل رہی ہے امام حسن مجتبیٰ کی، اسی حوالے سے چند معروضات آپ کے سامنے پیش کروں۔ جس طریقے سے ہمارے سارے امام اور سارے معصومین کچھ خاص خصوصیات رکھتے ہیں، اسی طریقے سے دوسرے امام حسن مجتبیٰ کی کچھ خاص امتیازات ہیں جن میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے۔ توجہ کیجئے گا۔ پہلا امتیاز امام کا یہ ہے کہ روئے زمین پر پہلا امام جن کی والدہ بھی معصوم، جن کے والد بھی معصوم، امام حسن مجتبیٰ۔ توجہ کیجئے، پہلا معصوم۔ دوسرا امتیاز سنیے کہ روئے زمین پر خداوند تبارک و تعالی نے جتنے انبیاء کو مبعوث کیا، جتنے رسولوں کو بھیجا، جتنے معصومین کو بھیجا، سب کے بھیجنے کا ایک ہی مقصد تھا، وہ مقصد تھا اصلاح۔ توجہ کیجئے گا، اصلاح نکلا ہے صلح سے، یعنی وہ زمین پر پہنچ کر صلح پیدا کرنا، امن پیدا کرنا، آشتی پیدا کرنا، لوگوں کے درمیان اختلاف کو ختم کرنا، افتراق سے لوگوں کو نجات دلانا، لوگوں کے درمیان تفرقے کو ختم کر دینا، امن اور آشتی کی فضا قائم کر دینا، یہ تمام انبیاء کا مقصد تھا۔ حضرت آدم سے لے کر خاتم النبیین تک خلقت انبیاء کا مقصد فقط صلح تھا۔ لیکن عجیب بات ہے امام حسن کے امتیاز کو سمجھیے۔ آدم آئے صلح کے لیے، شیث آئے صلح کے لیے، موسیٰ آئے صلح کے لیے، یونس آئے صلح کے لیے، یعقوب آئے صلح کے لیے، یوسف آئے صلح کے لیے، موسیٰ آئے صلح کے لیے، عیسیٰ آئے صلح کے لیے، محمد مصطفیٰ آئے صلح کے لیے، 12 معصومین آئے صلح کے لیے، لیکن کبھی بھی صلح کو جب پکارا جاتا ہے صلح آدم کے نام سے نہیں پکارا جاتا، صلح موسیٰ کے نام سے نہیں پکارا جاتا، صلح عیسیٰ کے نام سے نہیں پکارا جاتا، حتیٰ کہ صلح محمد کے نام سے بھی نہیں پکارا جاتا۔ صلح کو جب بھی پکارا جاتا ہے صلح
حسن کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ صلح کو جب بھی پکارا جاتا ہے صلح حسن کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ جو صلح نبی نے کی اسے صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے، صلح محمد نہیں کہا جاتا۔ امام حسن کی ایک خاص صلح تھی، میں اس کے حوالے سے گفتگو کروں گا، بس چند معروضات مقدمے کے طور پہ سنتے چلیے کہ یہ ہے امام حسن کے خاص امتیازات، توجہ کیجئے گا۔ تیسرا امتیاز امام حسن کا جو امام حسن کو ملا اور کسی اور کو نہیں ملا، تیسرا امتیاز یہ ہے کہ انبیاء، اولیاء الہی، معصومین کی صفات سب کی برابر تھی۔ یعنی ہم جو کہتے ہیں کہ اگر امام چوتھے امام زین العابدین ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 12 میں سے سب سے زیادہ عبادت جو تھی چوتھے امام کی، نہیں، اس صفت کا بروز چوتھے امام میں زیادہ تھا۔ عبادت کی صفت سارے اماموں میں برابر ہے لیکن صفت کا ظہور چوتھے امام سے زیادہ ہوا، اسی لیے زین العابدین چوتھے امام کو کہا گیا۔ دوسری صفت مثال کے طور پہ جعفر صادق کو فقیہ اہل بیت کہا جاتا ہے۔ اہل بیت کے فقیہ 12 کے 12 فقیہ تھے لیکن فقاہت کا بروز چھٹے امام سے ہوا تو یہی لقب مل گیا، توجہ کیجئے گا۔ تو اسی طریقے سے سارے امام تمام صفات میں برابر تھے، سخی تھے، زاہد تھے، عابد تھے، سب میں صفات بدرجہ عتم اور برابر موجود تھی۔ سب سخی تھے، سب کے دسترخوان لگتے تھے، توجہ کیجئے گا، سب کے دسترخوان لگتے تھے۔ حضرت آدم آئے وہ بھی سخی، سارے انبیاء آئے وہ بھی سخی، وہ بھی غریب، لیکن امام حسن کی سخاوت کا بروز ایسا تھا، ظہور ایسا تھا کہ اب تا قیامت دسترخوان موصول ہو چکا ہے امام حسن کہ اب جب بھی دسترخوان لگتا ہے دسترخوان حسن لگتا ہے۔ چوتھی خصوصیت جو امام حسن کی ہے اور وہ کسی کو نہیں ملی، کسی معصوم کو نہیں ملی، وہ یہ خصوصیت ہے کہ وہ معصوم جس نے خلیفہ سے اس کے جرم کا اقرار کرا لیا حسن مجتبیٰ کی ذات ہے، توجہ کیجئے گا، خلیفہ سے اقرار کرانے والی ذات مجرم ہونے کا جرم کا حسن مجتبیٰ نے کرایا۔ کیسے کرایا؟ امیر المومنین کا 25 سالہ سکوت کا دور ہے، خاموش ہو چکے مولا امیر، گھر میں بیٹھ چکے ہیں۔ ایسے عالم میں حسن مجتبیٰ نکلتے ہیں دربار میں، اور دربار میں نکل کے کہتے ہیں انزل عن منبر ابی، اتر میرے باپ کے منبر سے، وجلس علی منبر ابی، اور اپنے باپ کے منبر پر جا کر بیٹھ۔ توجہ کیجئے گا، یہ وہ واحد معصوم ہے جس نے خلیفہ سے اس کے جرم کا اقرار کرایا۔ کیسے کرایا؟ جب یہ کہا نا کہ میرے باپ کے منبر سے اتر، اپنے باپ کے منبر پر جا، ہزاروں کے مجمع میں خلیفہ کہنے پر مجبور ہو گیا، ما کان منبر لابی، اے ابن رسول میرے باپ کا تو کوئی منبر ہی نہیں تھا، منبر چلا ہی آپ کے بابا علی سے ہے اور غدیر سے۔ یہ چوتھا امتیاز ہے امام حسن کا۔ لیکن اب زمانے کی سازشیں، زمانے کی حوادث کی وجہ سے بعض ایسی چیزیں رونما ہوتی ہیں جو بعض مسائل کو مخمسے کا شکار کر دیتی ہیں۔ مثال کے طور پہ درود پڑھ دیجیے محمد وآل محمد۔ مثال کے طور پہ صلح حسن سن کے ذہنوں میں یہ آنے لگا کہ نعوذ باللہ من ذالک امام حسن اور امام حسین میں سے امام حسین میں جذبہ شہادت زیادہ تھا اور امام حسن میں کم تھا، یا یہ آنے لگا کہ امام حسین جو تھے اپنے بابا علی کی طرح شیر تھے، امام حسن جنگ و جدال سے بچتے تھے، خون خرابے سے بچتے تھے۔ توجہ کیجئے گا، امام حسن فتنہ نہیں چاہتے تھے، امن چاہتے تھے، اسی لیے امام حسن نے صلح کر لی، ایسا ہرگز نہیں تھا۔ ابھی شعر پڑھے گا حضرت عباس کے بارے میں، تو آپ کو ایک مثال دیتا ہوں شجاعت حسن ابن علی کی۔ کربلا میں یزیدی لشکر میں سے تقریباً مختلف روایات ہیں، بعض روایات کے مطابق یزیدی لشکر میں 30,000 افراد تھے، بعض روایات کے مطابق 60,000 تھے، بعض روایات کے مطابق 90,000 تھے، بعض روایات کے مطابق 1.25 لاکھ تھے، بعض روایات کے مطابق 1.5 لاکھ تھے۔ تمام روایتوں کو اگر دیکھ لیا گیا کم از کم یزیدی لشکر ہزاروں میں تھا،
تعداد ہزاروں میں تھی. جب امام حسین نے کہا کہ بھیا عباس جا کر پانی لاؤ تو سامنے لشکر نے دریا پر قبضہ کیا ہوا ہے ہزاروں کی تعداد میں. اکیلے ابو الفضل عباس گئے ہیں. یزیدی لشکر تتر بتر ہو گئے, جا کے فرات پر قبضہ کیا, مشکیزے کو بھرا ہے. اکیلے ابو الفضل عباس نے. یہ ہے شجاعت ابو الفضل عباس, یعنی کربلا کا سب سے بہادر اور شجاع ترین فرد ابو الفضل عباس کی ذات ہے. صفین کے میدان میں شامیوں نے قبضہ کر لیا دریا پر. مولا علی نے حکم دیا کہ بیٹا حسن جا کر پانی لے کر آؤ اور دریا سے ان کا قبضہ چھڑاؤ. ابو الفضل عباس کی عمر تھی 12 سال. امام حسن نے کہا عباس دیکھو کیسے قبضہ چھڑاتے ہیں. اکیلے امام حسن گئے ہیں ہزاروں شامیوں تتر بتر کر کے دریا پر قبضہ کیا اور وہاں سے پیغام بھیجا بابا اپنے اصحاب کو بھیج دیجئے, دریا حسن مصطفیٰ کے قبضے میں ہے. یہ دریا پر قبضہ کرنا ابو الفضل عباس کو حسن مصطفیٰ نے سکھایا تھا. توجہ کی آپ نے, درود پر محمد آل محمد. تو شجاعت میں علی سے کم نہ تھے حسن مصطفیٰ. جو ابو الفضل عباس کا استاد ہو اس کی شجاعت کا کیا علم ہوگا. گھوڑے پہ بیٹھنا عباس کو حسن مصطفیٰ نے سکھایا. تلوار کو تھامنا ہاتھ میں ابو الفضل عباس کو حسن مصطفیٰ نے سکھایا. یہ ساری تاریخ جو روایتوں میں آئی ہے کہ جب بھی تربیت کا حکم دیا عباس کی, امیر المومنین نے کہا بیٹا حسن جاؤ عباس کو گھوڑ سواری سکھاؤ, عباس کو نیزہ چلانا سکھاؤ, عباس کو تلوار چلانا سکھاؤ. حسن مصطفیٰ تربیت کر رہے تھے ابو الفضل عباس کی. تو شجاعت میں کسی صورت کم نہ تھے امیر المومنین سے. وہی شجاعت کے جلوے جو امیر المومنین میں تھے وہ حسن مصطفیٰ میں موجود تھے. لیکن صلح جو امام سے نمودار ہوئی اور ظاہر ہوئی وہ ایک خاص مصلحت کے تحت ظاہر ہوئی. رسول اللہ نے فرمایا تھا جب رسول اللہ سے پوچھا جناب زہرا نے کہ اے بابا آپ نے میرے 2 بیٹوں کو, خدا نے تو بہت چیزیں دی ہیں, آپ نے میرے ان 2 بیٹوں کو کیا دیا. تو رسول اللہ نے کہا اے بیٹی میں نے اپنی سرداری اور اپنی ہیبت حسن کو دے دی ہے, اپنی شجاعت اور اپنی جرت حسین کو دے دی ہے. تو ہیبت اور سرداری امام حسن میں بدرجہ عتم تھی. اگر تاریخ کا ملاحظہ کیا جائے امام حسن جب گزرا کرتے تھے اتنی ہیبت تھی لوگ اپنا کاروبار چھوڑ دیا کرتے. جو بیٹھے ہوئے ہوتے تھے وہ ہیبت دیکھ کے کھڑے ہو جاتے تھے. رسول اللہ کی ہیبت کے وارث, رسول اللہ کی ہیبت کے وارث تھے. رسول اللہ مستقل اپنے امام حسن کی ہیبت کے, عظمت کے, معرفت کی باتیں اصحاب کو بیان کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ رسول اللہ مجلس میں موجود تھے, ابھی امام حسن چھوٹے سے ہیں. امام حسن آئے تو رسول اللہ نے اپنے اصحاب سے تعریف کی, دیکھو یہ میرا بیٹا ہے, سید شباب اہل جنت ہے, جس نے اس سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, جس نے مجھ سے محبت کی اس نے خدا سے محبت کی. امام حسن کو اپنی زانو پر بٹھا لیا. توجہ سے سنیے گا, امام حسن کو اپنے زانو پر بٹھایا. اس کے بعد رسول اللہ نے کہا کہ اے میرے اصحاب ابھی ایک شخص آئے گا جو انتہائی بدگفتار ہوگا, بد اخلاق ہوگا, بد کردار ہوگا. جب وہ آئے گا تو وہ گستاخی کرے گا, بدتمیزی کرے گا مجھ سے, تو وہ مجھ سے بدتمیزی کرے گا لیکن تم میں سے کسی ایک نے جواب نہیں دینا. توجہ کیجئے گا. اصحاب نے کہا ٹھیک ہے. اتنے میں دیکھا ایک عرب کا بدو چلا آ رہا تھا. آتے ساتھ ہی اس نے کہا کہ تم میں سے کون ہے محمد. تو اصحاب کو بہت غصہ آیا کہ رسول سے بدتمیزی کر رہا ہے. تو اصحاب کھڑے ہو گئے. رسول نے کہا بیٹھے رہو, میں نے کہا تھا اس کا کام مجھ سے ہے تم سے نہیں ہے. سارے اصحاب بیٹھ گئے. تو نبی نے کہا کہ میں ہی ہوں محمد. کہا کہ جب میں نے آپ کو دیکھا نہیں تھا آپ کے دل میں بہت بغض تھا, اب جب دیکھ لیا نفرت اور بڑھ گئی ہے. نبی سے اصحاب غصے میں آ گئے کہ نبی کی توہین کر رہا ہے, گستاخی کر رہا ہے. تو نبی نے کہا کیا کام ہے, کیا ماجرا ہے. کہا کہ آپ نے دعویٰ کیا ہے نبوت کا جبکہ آپ کے پاس نبوت کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے. توجہ کیجئے گا. نبی نے کہا تمہیں کیسے پتہ چلا میرے پاس نبوت کی دلیل نہیں ہے. کہا کہ آپ اس بات کو چھوڑیے, مجھے کیسے پتہ چلا, اگر کوئی دلیل ہے نبوت پر تو پیش کیجئے. توجہ کیجئے گا. نبی نے کہا تو کیا میں نبوت کے طور پر اپنا ایک عضو پیش کروں جو بولتا ہے. توجہ کیجئے گا. تو کہتا ہے کہ بھئی کبھی عضو بھی بولتے ہیں. نبی نے کہا یہی تو ہماری نبوت کی دلیل ہے, ہمارے عضو بھی بولتے ہیں. تو کہتا ہے پیش کیجئے.
رسول اللہ امام حسن کی طرف اشارہ کرتے ہیں، بیٹا حسن اس کا جواب دو، توجہ، بیٹا حسن اس کا جواب دو۔ جیسے ہی امام حسن کی طرف اشارہ کیا، اس کو غصہ آ گیا کہ ایک چھوٹا بچہ مجھ بڑے کے مقابلے میں رسول پیش کر رہا ہے، توہین کرنا شروع کی۔ تو امام حسن نے کہا کہ ما سألت غبیا وابن غبی، نہ تیرا مخاطب غبی ہے نہ غبی کا بیٹا ہے، بلکہ تیرا مخاطب فقیہ ہے اور تو جاہل ہے، اور ہر جاہل اور ہر سائل کے سوال کا حل حسن مجتبیٰ کے پاس ہے۔ اور پھر کہا کہ یہ جو سینہ ایسا ہے، اس سینے کے اندر ایک سمندر ہے جسے ڈولوں سے نہیں ناپا جا سکتا، کیونکہ اس سمندر کا علم محمد مصطفیٰ سے آیا ہے۔ جب یہ کہا تو اس نے کہا کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے نبی کے نبی ہونے کی؟ کہا میں دلیل دوں گا، دلیل بتانے سے پہلے یہ بتا دوں کہ تو یہاں سے ایمان کی دولت لے کر جائے گا۔ امام حسن چھوٹے سے ہیں، کہا بتائیے۔ کہا کہ تم افراد نے بیٹھ کر ایک رات کی تاریکی میں باتیں کر رہے تھے تو تمہارے درمیان محمد مصطفیٰ کی بات چھڑی، تو تم نے کہا کہ محمد بہت بردبار ہے، پورا عرب ان کا دشمن ہے، کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو تمہیں یہ سوچا کہ تم محمد سے انتقام لو، تم نے تلوار اٹھائی، رات کی تاریکی میں اپنے گھر سے نکلے تاکہ آ کے محمد سے انتقام لو۔ تم رات کی تاریکی میں گھر سے نکلے تھے، اتنے میں تیز آندیاں اور تیز ہوائیں چلنا شروع ہوئی، تیز آندیاں اور تیز ہوائیں چلنا شروع ہوئی، تم گھبرا گئے کہ ایسی تیز آندھیوں میں سفر کیسے کرو گے؟ اب آندھیاں اور تیز ہوتی رہی، نہ تمہارے لیے آگے بڑھنا ممکن تھا نہ پیچھے پلٹنا ممکن تھا۔ ایسے عالم میں تم گھبراتے رہے، اچانک ستارے آسمان سے غائب ہوتے رہے، نہ تم ستاروں کی روشنی میں چلنے کے قابل رہے، نہ کوئی ایسی چنگاری نظر آتی تھی کہ جس چنگاری کی روشنی میں تم سفر کرتے۔ ایسے عالم میں تم بھٹکتے رہے، آندھیاں چلتی رہی، رات کی تاریکی چھاتی رہی، گم گھبراتے گھبراتے بھٹکتے بھٹکتے ٹیلوں سے ہوتے ہوئے پہنچتے رہے، تمہارے پاؤں میں کانٹے بری طریقے سے چپک چکے تھے، تمہارا بدن خوف کے مارے لرز رہا تھا۔ ایسے میں دن کا اجالا نکلا اور دن کے اجالے میں تم نے ہمیں سامنے دیکھا تو تم خوش ہونے لگے کہ تم نے اپنے دشمن کو پا لیا ہے۔ توجہ کیجئے گا، تم نے اپنے دشمن کو پا لیا ہے اور تم نے آ کے ہم سے بدتمیزی کرنا شروع کر دی۔ جیسے ہی پوری رات کا قصہ سنا اس شخص نے کہا کہ خدا کی قسم آپ نے ایسا نقشہ کہتا ہے کہ جیسے پورے سفر میں آپ میرے ساتھ نہیں میرے اندر موجود تھے۔ پھر کہتا ہے کہ بتائیے یہ علم آپ تک کیسے آیا کہ آپ نے پوری کہانی بتا دی کہ سفر میں مجھ پر کیا گزرا، کیسے ہوا سفر، کتنی تاریکی تھی، ستارے کیسے غائب ہوئے۔ تو امام حسن نے نبی کی طرف اشارہ کہا، یہ اسی محمد کی زبان چوس کے توجہ کیا، یوں علم کی دلیل دی ہے امام حسن نے نبی کی۔ تو ادھر ایمان لے کے یہ واپس چلا جاتا ہے۔ تو شروع سے ہی امام حسن کے اندر سرداری بدرجہ ادب موجود تھی۔ ابن اسفر نے، قیصر روم نے کچھ سوالات بھیجے حاکم شام کو کہ ان سوالات کا جواب دو۔ سوالات پڑھے تو اس نے کہا تو بڑے مشکل سوالات ہیں، ان کا تو جواب دے ہی نہیں سکتے ہیں، کیا کریں؟ بولا بھئی جب بھی کوئی مشکل سوال آتا تھا ہمارے بڑے بھی علی کے پاس جایا کرتے تھے، ہمیں بھی علی کے پاس جانا ہوگا۔ تو اب علی کے پاس خود چلے جائیں تو بےزتی کی بات ہے کہ جنگ کر رہے ہیں ایک طرف، اب سوالات پوچھنے علی کے پاس جائیں، یہ بھی مشکل مرحلہ۔ تو اب کیا کیا جائے؟ کہا عمراس نے مشورہ دیا ایسے نہیں ہوگا، ایسا کیا جائے کسی ایک بندے کو شام سے اٹھایا جائے، اس کو پیسے دیے جائیں کہ وہ اپنے خاندان کے ساتھ کوفہ منتقل ہو جائے، کچھ عرصے اپنے آپ کو کوفہ کا رہائشی شمار کرے، امیر المومنین کے اصحاب میں سے بن جائے، اور ایک دن امیر المومنین سے سوالات پوچھ لے، امیر المومنین جواب دے دیں گے، ہمارا کام ہو جائے گا، جوابات ہماری طرف سے قیصر روم کو چلے جائیں گے۔ یہ پورا اس نے پلاننگ کی، منصوبہ بندی۔ اب یہ شخص سوالات لے کے کوفہ آ گیا، کوفہ آ کے 1 سال رہا، 1 سال کوفہ رہنے کے بعد اپنے آپ کو امیر المومنین کے اصحاب میں سے بنا دیا۔ اچانک 1 سال بعد کہتا ہے کہ وقت آئیے سوالات پوچھ لیے جائے۔ مسجد کوفہ بھری ہوئی تھی، اس نے کہا یا امیر المومنین میں آپ کی رعیت میں سے ہوں، آپ کے اصحاب میں سے ہوں، اس کوفہ کا رہنے والا ہوں، کچھ سوالات ہیں ان کا جوابات دے دیجئے۔
امیر المومنین نے کہا نہ تو شہر کا رہنے والا ہے، نہ تو میرے اصحاب میں سے ہے، نہ تو میری رعیت کا ہے، تو شام کا رہنے والا ہے، تو اس علاقے میں رہتا ہے، تیرا نام یہ ہے، تیرے بڑے نے کچھ سوالات دے کے میرے پاس بھیجا ہے، اور تیرا بڑا بھی مکار ہے، تو بھی بڑا مکار ہے۔ توجہ کیجئے گا، توجہ کیجئے گا۔ جیسے ہی یہ سنتا ہے کہتا ہے مولا آپ کو تو سب کچھ پتا ہے، اب جوابات دے دیجئے۔ تو مولا نے کہا یہ تو تھا تیرا سابقہ، توجہ کرنا، یہ تو تھا تیرا سابقہ، اب لاحقہ بھی سن لے۔ تو مجھ سے سوالات کے جوابات لے کر جائے گا، اپنے بڑے کو پیش کرے گا، تیرا بڑا روم بھجوا دے گا، لیکن روم کا بادشاہ تسلیم نہیں کرے گا کہ تیرے بڑے نے جوابات دیے۔ توجہ کیجئے گا۔ تو کہتا ہے کہ اب بتا دیجئے۔ تو امیر المومنین کا جب سوالات پوچھنا ہی ہے تو میں نے ان دونوں چھوٹے بچوں سے پوچھ لوں۔ تو کہتا ہے کہ میں آپ کے بڑے فرزند حسن مجتبیٰ سے پوچھنا چاہوں گا سوالات کے جواب۔ امام حسن سے کہتا ہے کہ آپ بتا دیجئے۔ تو امام حسن کہتے ہیں کہ دیکھو اب جب بابا کا حکم آ گیا ہے کہ جوابات دینے ہیں تو میں جوابات دوں گا، لیکن اپنے بابا کی بات کے آگے ایک ترمیم کر دیتا ہوں۔ میرے بابا علی نے کہا ہے سوالات کے جوابات دینے کا، لیکن میں تمہیں سوالات بھی بتاؤں گا، تمہارے جوابات بھی بتاؤں گا۔ توجہ کیجئے گا۔ کہتا ہے اچھا آپ سوالات اور جوابات دونوں بتائیں گے؟ تو اتنا علم آپ لوگ کے پاس ہے تو آپ اس دشمن کے مقابلے میں کمزور کیوں پڑ گئے؟ امام حسن نے کہا دیکھو ہم کمزور نہیں پڑے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ کسی کو جبرن اپنی اطاعت میں نہ لے کے آئیں۔ ہم چاہتے ہیں جو ہمارا مطیع بنے اپنی مرضی سے بنے، کسی کو جبرن اپنا مطیع نہ کرے۔ پھر کہتے ہیں کہ اے شخص سن، تیرے پاس سوالات اور ان کے جوابات۔ تیرا پہلا سوال یہ ہے کہ حق و باطل کے درمیان کتنا فاصلہ ہے۔ تیرا دوسرا سوال یہ ہے کہ زمین سے آسمان تک کا فاصلہ کتنا ہے۔ تیرا تیسرا سوال یہ ہے کہ مشرق سے مغرب تک کا فاصلہ کتنا ہے۔ تیرا چوتھا سوال یہ ہے کہ قوس اور قزح کیا ہے۔ تیرا پانچواں سوال یہ ہے کہ وہ کون سی 10 چیزیں جو ایک دوسرے پر غالب ہیں۔ توجہ کیجئے گا۔ تو کہتا ہے کہ امام کہتے ہیں کہ آپ تیرے پہلے سوال کا جواب کہ حق و باطل کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، تو سن، حق و باطل کے درمیان 4 انگلیوں کا فاصلہ ہے۔ جو آنکھ سے دیکھو وہ حق ہے، جو کان سے سنو ضروری نہیں ہے کہ وہ حق وہ باطل۔ تیرا دوسرا سوال یہ ہے کہ زمین سے آسمان تک کا فاصلہ کتنا ہے، تو سن، زمین سے آسمان تک کا فاصلہ ایک مظلوم کی فریاد کے برابر ہے۔ تیرا تیسرا سوال یہ ہے کہ مشرق سے مغرب تک کا فاصلہ کتنا ہے، تو سن، مشرق سے مغرب کا فاصلہ سورج کی ایک دن کی مسافت کے برابر ہے۔ تیرا چوتھا سوال یہ ہے کہ قوس اور قزح کیا ہے، تو قوس نام ہے، یہ آسمان پر خوشحالی کی امانت ہے، اور قزح ابلیس کا نام ہے۔ اب قزح کو کبھی قوس کے ساتھ استعمال نہیں کرنا، کیونکہ قوس ابلیس کا نام ہے، قزح اللہ کا، قوس اللہ کا نام ہے، قزح ابلیس کا نام ہے۔ پھر کہا کہ تیرا آخری سوال کہ وہ کون سی 10 چیزیں ہیں جن میں سے ہر ایک دوسرے پر غالب آتی ہے، تو وہ 10 چیزیں سن کہ سب سے غالب ہے پتھر جو بہت بھاری ہے، اور اس پتھر سے غالب ہے لوہا جو پتھر کے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ لوہے پر غالب آتی ہے آگ جو اس لوہے کو پگھلا دیتی ہے۔ آگ سے غالب ہے پانی جو اس آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اس پانی پر غالب ہے بادل جو اس پانی کو لے کر چلتا ہے، اور اس بادل پر غالب ہے ہوا جو اس بادل کو لے کر چلتی ہے۔ اس ہوا پر غالب ہے وہ فرشتہ جو ہوا کو حرکت دیتا ہے۔ اس فرشتے پر غالب ہے ملک الموت جو اس فرشتے کو بھی موت دے گا۔ ملک الموت پر غالب ہے موت جو ملک الموت کو بھی آئے گی۔ ملک الموت پر غالب ہے موت جو اس ملک الموت کو بھی آئے گی۔ موت پر غالب ہے امر خدا جو موت کو بھی روک سکتا ہے، اور ہم محمد و آل محمد ہے امر خدا۔ توجہ کی آپ نے، درود پڑھ دی محمد و آل محمد۔ کہ ہم ہیں امر خدا جو موت کو بھی روک سکتے ہیں۔ یوں امام حسن نے اپنی عظمت کو اور اپنے علم کا اظہار کیا۔ اب سوال کیوں امام حسن نے صلح کی، وجہ کیا تھی؟ بحار الانوار سے روایت پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ بحار الانوار میں ابو سعید نے آ کے پوچھا یا ابن رسول اللہ، رسول اللہ کے فرزند
یہ اس نے مکاری سے کام لیا، اس نے عیاری سے کام لیا، آپ نے اس سے سن کر لی۔ تو امام نے کہا کہ اے ابو سعید، کیا تم ہمیں حجت خدا نہیں سمجھتے؟ کیا تم ہمیں وسیع خدا نہیں سمجھتے، ولی خدا نہیں سمجھتے؟ جب سمجھتے ہو تو پھر علتوں کا سوال کیوں کرتے ہو؟ توجہ کیجیے، جب ولی خدا اور حجت خدا سمجھتے ہو تو پھر علتوں کا سوال کیوں کرتے ہو؟ اے ابو سعید، میرے نانا نے صلح کی تھی ان کفار سے جو تنزیلاً کافر تھے، یعنی ابتداءً کافر تھے۔ میں نے تو ان کافروں سے صلح کی جو تعویلاً کافر ہے، تنزیلاً کافر نہیں ہے، یعنی ابتداءً کافر نہیں ہے، تعویل کر کے انہیں کافر شمار کیا جاتا ہے۔ تو میں نے تو ان سے صلح کیا۔ پھر امام نے کہا کہ اے ابو سعید، خضر نے جب کشتی میں سوراخ کیا تھا، توجہ کیجئے گا روایت کی طرف، بڑی جالب روایت ہے۔ حضرت موسیٰ پر تورات کو اتارا خدا نے، جب تورات حضرت موسیٰ پر آئی تو حضرت موسیٰ کے دل سے یہ بات گزری کہ شاید روح زمین پر سب سے پڑھا لکھا اور عالم شخص میں ہوں۔ جیسے یہ بات ان کے دل سے گزری حضرت موسیٰ کے، تو خدا نے کہا کہ اے موسیٰ، تم اتنے پڑھے لکھے نہیں ہو، اس روح زمین پر تمہارے علاقے میں ایک بندہ ہے جو تم سے زیادہ پڑھا لکھا ہے، اس کے پاس جاؤ۔ حضرت خضر کے پاس بھیج دیا، حضرت خضر کے ساتھ سفر کیا۔ قرآن کے اندر پورا واقعہ موجود ہے کہ حضرت خضر کے ساتھ سفر کر رہے تھے، حضرت خضر نے کشتی میں سوراخ کر دیا، ایک بچہ نظر آیا نابینا، حضرت خضر نے اس کا قتل کر دیا۔ ایک دیوار ٹوٹی ہوئی گری تھی، حضرت خضر نے حضرت موسیٰ کے ساتھ بنانے لگے۔ تینوں کاموں میں حضرت موسیٰ کو شدید غصہ آیا، کہا کہ آپ نے مسافروں کی کشتی میں سوراخ کر دیا، یہ بھی کوئی بات ہے؟ آپ نے ایک بچے کا قتل کر دیا۔ ہر سوال کے جواب میں حضرت خضر کہتے تھے دیکھو تمہیں حکمت کا علم نہیں ہے، تمہیں حکمت کا علم نہیں، اور بتایا نہیں۔ یہاں تک کہ تیسری مرتبہ جب دیوار بنائی تو حضرت موسیٰ بہت خستہ ہو چکے تھے، تھک گئے تھے، کہا اے موسیٰ جلدی سے میرے ساتھ دیوار بناؤ۔ پوری دیوار تعمیر کر دی، اور حضرت موسیٰ کا غصے سے برا حال کہ اتنے تھکاوٹ کے عالم میں دیوار بنوائی جا رہی ہے ہم سے۔ یہ پورا قصہ موجود ہے قصص الانبیاء میں، علامہ مجلسی نے ذکر کیا۔ اب امام حسن کہہ رہے ہیں کہ جب موسیٰ کو حکمتوں کا علم نہیں تھا، خدا نے خضر کے پاس بھیجا کہ جاؤ اور خضر سے کچھ باتیں سیکھو، اپنے آپ کو بڑا عالم مت سمجھو، روئے زمین پر تم سے بڑا عالم ہے خضر۔ امیر المومنین مسجد کوفہ میں موجود ہے، ایک بوڑھا شخص آتا ہے، کہتا ہے یا امیر المومنین کچھ سوالات ہیں۔ کہا کیا سوال ہے؟ کہا دو تین سوالات ہیں آپ سے پوچھنے، جوابات دے دیجئے۔ کہا میرے بیٹے حسن سے پوچھ لو۔ کہا پوچھ لیتا ہوں۔ سوال پوچھے کہ یا ابن رسول اللہ، یہ بتائیے جب انسان سوتا ہے اس کی روح کہاں جاتی ہے؟ اور یہ بتائیے کہ انسان جو بھولتا ہے یہ کیوں بھولتا ہے؟ کچھ چیزیں یاد رہ جاتی ہیں، کچھ چیزیں بھول جاتا ہے۔ امام حسن نے کہا دیکھو جب انسان سوتا ہے تو اس کی روح ہوا میں معلق ہو جاتی ہے، اب جیسے ہی اس کا بدن حرکت کرتا ہے لمحے بھر میں یہ روح دوبارہ بدن کے اندر آ جاتی ہے، اور اگر روح واپس آنے میں ذرا سی بھی دیر ہو انسان کی موت واقع ہو جائے۔ تیرا دوسرا سوال یہ ہے کہ انسان بھولتا کیوں ہے اور کچھ چیزوں کو یاد کیوں رکھتا ہے؟ تو سن، اللہ نے انسان کے دل کو ایک ظرف کی مانند، ایک برتن کی مانند قرار دیا ہے جس کے اوپر ڈھکنا ڈھکا ہوا ہے۔ اب اگر یہ ڈھکنا اگر اس برتن سے ہٹتا ہے تو انسان کا حافظہ تیز ہوتا ہے، اسے چیزیں یاد رہتی ہیں، لیکن جب یہ ڈھکنا اس برتن پہ ڈھکا رہے انسان بھولنے کا، فراموشی کا شکار ہو جاتا ہے، نسیان کے مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور ہم محمد و آل محمد پر درود بھیجنے کی وجہ سے یہ در ہمیشہ کے لیے ہٹ جاتا ہے، اور کبھی انسان فراموشی اور نسیان کے مرض میں مبتلا نہیں ہوتا۔ یہ شخص سوال پوچھ کے نکلا، امیر المومنین نے کہا بیٹا حسن اس کے پیچھے جاؤ، دیکھو یہ کہاں گیا ہے۔ امام حسن اس کے پیچھے گئے، جا کے دیکھا تو غائب ہو گیا۔ واپس آئے امیر المومنین کے پاس، کہا بابا میں پیچھے گیا تھا، وہ شخص اوجھل ہو گیا نگاہوں سے۔ امیر المومنین نے کہا بیٹا حسن تمہیں پتا ہے وہ کون تھا؟ توجہ کیجئے گا۔ کہا بابا آپ ہی بتا دیجئے وہ کون تھا؟ کہا وہ خضر نبی تھے۔ توجہ کیجئے گا، یعنی امام حسن کہہ رہے ہیں کہ جب خدا موسیٰ کو حکمتوں کا علم نہ ہو تو خضر کے پاس بھیجتا ہے، جب خضر کو سوالوں کا علم نہ ہو تو مجھ حسن کے پاس آ جاتا ہے۔ جب خضر کو سوالوں کا علم نہ ہو تو میرے پاس آ جاتے ہیں۔ پھر کہا کہ اے ابو سعید دیکھو حکمتوں کا علم نہ ہو تو ہم سے جب ہمیں حجت خدا سمجھتے ہو تو پوچھو نہیں،
پھر امام نے خود بیان کیا کہ اے ابو سعید، اگر میں ابھی صلح نہ کرتا لم یبقى من شیعتنا احد فی الارض، میرے بابا علی کے شیعوں میں سے ایک بندہ روئے زمین پر باقی نہیں رہتا، شیعہ تمام ہو جاتے، روئے زمین پر ایک شیعہ باقی نہیں رہتا۔ یہ امام حسن نے علت بیان کی۔ آج جو شیعہ موجود ہے پوری دنیا میں، اتنی لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں زیارت کے لیے جا رہے ہیں، امام حسن کہہ رہے ہیں ایک شیعہ باقی نہیں ہوتا۔ کیسے باقی نہیں ہوتا؟ ذرا ایک منظر کشی آپ کے سامنے کروں کہ جیسے ہی امیر المومنین کی شہادت ہوئی ہے کوفہ میں، امام حسن نے 1.5 لاکھ اصحاب مولا کے کوفہ میں موجود تھے۔ امام حسن نے پہلے دن آ کے کہا کہ جنگ کے لیے آمادہ ہو جاؤ، ہم نے شام سے جنگ کرنی ہے۔ اس نے میرے بابا کو شہید کرا دیا، خلافت میں ناجائز قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ آخری چند باتیں زحمت تمام، یہ ناجائز قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ 1.5 لاکھ کوفیوں میں سے امام حسن نے کہا تلواریں اپنے ہاتھ میں لے لو، تلواریں تیز کر لو، ہم نے جنگ کرنی ہے۔ ایک بندے نے تلوار اپنے ہاتھ میں نہیں لی۔ کیوں؟ کیونکہ مولا علی کے 4 سالہ خلافت دور میں جمل، نہروان، صفین، 3 بڑی بڑی جنگیں ہوئی، لوگ تھک چکے تھے جنگ کر کر کے، اب کسی کی ہمت نہیں تھی اتنی کہ دوبارہ جنگ کرے۔ ایسے میں امام حسن نے کہا جنگ کے لیے بلائے لوگوں کو کہ ہم نے جنگ کرنی ہے، کوئی آمادہ نہیں۔ پھر اس کے بعد بڑے خطابوں کے بعد، واعظ و نصیحت کے بعد، تبلیغ کے بعد 4000 افراد کو آمادہ کیا کہ جنگ کے لیے جائیں۔ 4000 افراد نخیلہ کے مقام پہ گئے، ادھر سے حاکم شام نے 50,000 درہم بھیجے، خرید لیا گیا۔ امام کو خبر پہنچ گئی، امام نے پھر 4000 کا دستہ بھیجا، مدائن کے مقام پہ گیا، پھر 50,000 درہم آئے، کنیزوں کا وعدہ آیا، وہ 4000 کا لشکر بھی کرے۔ امام نے پھر 4000 کا لشکر بھیجا، پھر ادھر سے پیسے آئے، وہ ادھر سے غائب ہو گئے۔ امام نے پھر 16,000 افراد ایک ہفتے کے اندر امام کی لشکر سے نکل کے اس لشکر میں شامل ہو گئے تھے۔ حتیٰ کہ جب امام مدائن میں خود گئے لڑنے کے لیے تو امام کے اصحاب میں سے کچھ لوگوں نے امام کے زانوں پر خنجر سے وار کیا۔ ایسی صورتحال ہو چکی تھی کہ حسن مجتبیٰ کو معلوم نہیں تھا کہ ہمارے اصحاب میں سے کون سے ایسے جو معاویہ کے قارب ہیں۔ ایسی صورت شیعوں کو معلوم نہیں تھی۔ اب ایسی صورتحال میں کیا کیا جا سکتا کہ جب یہ نہ پتا ہو کہ ہمارے شیعہ کتنے رہ گئے؟ اگر بمشکل گنے جاتے تو اس وقت امام حسین، امام حسن، محمد حنفیہ، حضرت ابی الفضل عباس اور چند بنی ہاشم کے افراد تھے۔ اسی صورتحال میں ادھر سے حاکم شام اپنا لشکر لے کے کوفہ آ رہا ہے جنگ کے لیے۔ اگر وہ اپنا 1.5 لاکھ کا لشکر لے کے آتا، امام حسن، امام حسین کوفہ میں شہید کر دیے جاتے۔ کربلا کہاں جاتے؟ توجہ کیجئے گا، جب امام حسین ہی کوفہ میں شہید کر دیے جاتے تو کربلا کا واقعہ کہاں سے ہوتا؟ ایسے میں حاکم شام نے ایک خط لکھا، خط میں لکھا کہ اے حسن مجتبیٰ، یا تو تم مجھ سے جنگ پر آمادہ رہو یا تم مجھ سے صلح کر لو۔ توجہ کیجئے گا، امام حسن کا لشکر آپ سمجھیے صفر ہو چکا ہے، اب لشکر میں کوئی شامل نہیں ہے۔ ادھر سے پیشکش آ رہی ہے یا جنگ کی جائے یا صلح کی جائے۔ ایسے میں امام حسن کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ حاکم شام صلح نہیں کرنا چاہ رہا تھا، وہ جنگ کرنا چاہ رہا تھا، وہ چاہ رہا تھا جلدی سے خاتمہ کیا جائے۔ ہمارے خلاف آ گئے تھے، ہم تو خلیفہ بنے ہوئے تھے، جس نے بغاوت کی اس کو قتل کر دیا، سارا قصہ ختم ہو جاتا، نہ کربلا ہوتی، امام حسین، امام حسن کوفہ میں قتل کر دیے جاتے۔ اب ایسی صورتحال میں حاکم شام کی طرف سے پیشکش آئی یا صلح کر لیجیے یا جنگ کر لیجیے۔ یہ جو صلح کی پیشکش اس کی طرف سے آئی تھی، یہ اس کی طرف سے نہیں تھی، یہ خدا نے اس کے ذریعے سے کرائی۔ جیسے یہ صلح کی پیشکش آئی، امام حسن نے کہا ہمیں صلح قبول ہے، لیکن آؤ کچھ شرائط کی بنیاد پر صلح۔ اب امام حسن کی سیاست دیکھیے، کیسی عجیب سیاست ہے امام حسن کی۔ اگر کوئی صلح نامہ پڑھے اور مختلف روایات کے مطابق پڑھے تو دنگ رہ جائے اس کی عقل کہ امام حسن نے کیا کہا۔ امام حسن کی شجاعت دیکھیے، آئے کوفہ میں صلح نامہ تحریر ہو رہا ہے، پہلی شرط صلح نامے کی کیا رکھی امام حسن نے؟ امام حسن نے صلح کر رہے ہیں، لشکر تمام ہو چکا ہے، کوئی پاور امام حسن کے پاس لشکروں کی موجود نہیں ہے۔ ایسے عالم میں امام حسن کی صلح کی پہلی شرط دیکھیے کہ میں حسن مجتبیٰ کبھی بھی تجھے امیر المومنین نہیں بولوں گا۔ توجہ کیجئے گا، کیونکہ امیر المومنین میرا بابا علی بن ابی طالب، میں کبھی امیر المومنین نہیں کہوں گا۔ کہا قبول ہے۔ صلح نامے کی دوسری شرط یہ کہ میں حسن مجتبیٰ کبھی بھی کسی فیصلے کے لیے گواہ بن کر تیرے سامنے حاضر نہیں ہوں گا۔
عجیب شرط رکھی حسن مجتبیٰ نے، میں کسی بھی فیصلے کی گواہی کے لیے تیرے سامنے حاضر نہیں ہوں گا۔ اسلام میں قضاوت کا اصول ہے کہ قاضی اگر خلیفہ کو بھی گواہی کے لیے تسلیم کرے، خلیفہ کو حاضر ہونا پڑتا ہے۔ امیر المومنین اپنے دور خلافت میں گواہی دینے کے لیے حاضر ہوئے قاضی کے پاس۔ یہ قاضی کا عہدہ اسلام میں خلیفہ کے بعد آتا ہے، خلیفہ کا عہدہ ہے، خلیفہ کے بعد جو حکومتوں کے عہدے ہوتے ہیں اس میں قضاوت کا عہدہ ہے قاضی۔ امام حسن کہہ رہے ہیں میں کبھی کسی فیصلے کی گواہی دینے کے لیے تیرے پاس حاضر نہیں ہوں گا۔ کیا بتانا چاہ رہے ہیں امام؟ شرط لگا کے بتانا چاہ رہے ہیں میں حسن تجھے قاضی نہیں سمجھتا، رسول کا خلیفہ کیسے مانوں؟ میں تجھے قاضی نہیں سمجھتا، رسول کا خلیفہ تسلیم کر لوں۔ تیسری شرط امام حسن کی دیکھیے، تیسری شرط لگائی کہ اے حاکم میرے بابا پہ جو لعن و طعن کوفہ میں، شام میں، ہر جگہ پہ 70,000 ممبروں سے شروع کرائیے، یہ لعنت بند کرا دی جائے، میرے بابا کو اچھے ناموں سے یاد کیا جائے۔ تیسری شرط، عجیب شرط، یہ شرط کب کے لیے لگائی؟ یہ امام حسن، آج 14 سال بعد لوگ سیرت امام حسن کو پڑھیں تو عظمت حسن مجتبیٰ کو سمجھیں گے کہ 1400 سال بعد لوگوں کے لیے امام حسن شرط لکھ کے جا رہے ہیں کہ اے حاکم شام میرے بابا پہ لعن و طعن بند کرائی جائے۔ کیا بتانا چاہ رہا ہے؟ توجہ کیجئے گا اس جملے کی جانب۔ جب کسی مثال دے رہا ہوں اپنے سامنے، جب کسی چور کو پکڑنا ہو تو چوروں کے پکڑنے کے کچھ ماہر حربے ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے چوروں کو پکڑا جاتا ہے۔ اب اگر کوئی چور چوری کر لے اور اقرار نہیں کر رہا بھائی تم نے چوری کی ہے، کہتا نہیں میں نے نہیں کی، تم ہی نے کی ہے، نہیں کی، ہمارے پاس ثبوت ہے، نہیں ہم نے چوری نہیں کی، یہ میں نہیں ہوں، یہ کوئی اور، اقرار نہیں کر رہا ہوتا، تو جو ماہر چور پکڑنے والے ہوتے ہیں وہ مختلف حربے استعمال کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک حربہ یہ ہے کہ پوچھتے پوچھتے سوالات کے ذریعے سے اسے سوالات میں پھنسا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر پوری کہانی پوچھیں گے اور بیچ میں پوچھیں گے اچھا یہ بتا دو چوری تو تم نے نہیں کی لیکن وہ چاندی تھا یا سونا تھا؟ وہ گھبرا کے بول پڑتا ہے نہیں وہ چاندی نہیں، وہ سونا تھا۔ تو اسی طریقے سے پکڑا جاتا ہے چور۔ امام حسن مجتبیٰ تیسری شرط لگا رہے ہیں کہ دیکھو تم نے میرے بابا پر لعن و طعن بند کروانی ہے۔ کیا بتا رہے ہیں؟ 1400 سال بعد آنے والے شیعوں کے لیے بتا رہے ہیں کہ دیکھو چور کون ہے، لعنتیں دینے والا کون تھا، توجہ کیجئے گا۔ کہا کہ سب سے بڑا گستاخ صحابہ کا تو ہے جو صحابیوں پر لعن طعن کرا رہا ہے۔ لعنت ہم نہیں کرتے، لعنت شروع کہاں سے ہوئی وہ جڑ امام حسن نے بتا دی۔ چوتھی شرط لگائی کہ دیکھو تم نے اپنے بعد کسی کو مقرر نہیں کرنا اپنا جانشین، اپنا جانشین کسی کو نہیں بنانا۔ کیوں امام حسن یہ شرط لگا رہے ہیں؟ بتا رہے کہ جانشین بنانا خدا کا کام ہے، میں تمہیں جانشین نہیں سمجھتا رسول کا، میں تمہیں رسول کا جانشین نہیں سمجھتا۔ جب رسول کا جانشین نہیں ماننا تو تم کس طریقے سے کسی اور کو بنا کے جاؤ گے؟ اب امام حسن کو معلوم تھا کہ یہ اپنا جانشین بنا کے جائے گا، یزید کو اپنا جانشین بنا کے جائے گا، اسی لیے شرط لکھوا دی کہ اپنا کسی کو جانشین نہیں بنانا۔ یوں صلح کے ذریعے سے امام حسن نے 10 سالہ دور اور خلافت الہیہ جو رسول کے ذریعے سے علی ابن ابی طالب کو ملی تھی، اپنے صلح نامے کے ذریعے سے، اپنے تدبر اور سیاست کے ذریعے سے بڑے طریقے کے ساتھ اس کو کربلا پہنچا دیا۔ اسی لیے ایک شاعر نے بڑا خوبصورت شعر کہا ہے کہ یوں کربلا کی جنگ سے رشتہ حسن کا ہے، تعمیر ہے حسین کی نقشہ حسن کا ہے۔ کس طریقے سے کس حالات میں امام حسین کی آیت اللہ العظمہ سید علی خامنائی رہبر معظم نے کتاب لکھی، آخری جملے زحمت تمام آپ کی، کتاب لکھی، کتاب کا نام رکھا، نام ہی بڑا جالب ہے، کتاب تو چھوڑیے، کتاب کا نام بڑا خوبصورت نام یہ رکھا کہ انسان 250 سال ہے، یعنی ایک انسان جس کی عمر ہے 250 سال، یہ کتاب کا نام ہے۔ توجہ کیجئے گا، کتاب کا نام کیا؟ انسان 250 سال ہے، 250 سالہ انسان۔ اس کتاب میں ہے کیا؟ اس کتاب میں رسول اللہ سے لے کر امام مہدی تک کے 14 معصومین کی گفتگو ہے، جس کو آقا خامنائی نے اس طریقے سے پیش کیا کہ یہ جو 14 آئے تھے یہ الگ الگ انسان نہیں تھے، یہ 250 سالہ عمر پر مشتمل ایک انسان تھا۔
توجہ کی، یہ 250 سالہ زندگی پر محیط فقط ایک انسان تھا، لیکن اس کے جلوے الگ تھے۔ رسول کے ساتھ اگر اس کے جلووں کو دیکھا جائے تو علی بنتے ہیں، علی کے بعد دیکھا جائے تو حسن بنتے ہیں، کربلا میں دیکھا جائے تو حسین بنتے ہیں، کربلا کے واقعے کے بعد دیکھا جائے تو زین العابدین بنتے ہیں، اگر فقاہت کو دیکھا جائے تو جعفر صادق بنتے ہیں، علم کو دیکھا جائے تو باقر العلوم بنتے ہیں، غیبت کو دیکھا جائے تو مہدی آخر الزمان بنتے ہیں۔ درود پڑھیے محمد۔ تو عزیزان محترم، یوں امام حسن نے اپنی سیاست اور تدبر کے تحت تشیع کی حفاظت کی، ایک ایک خون کو بچا دیا، حتیٰ کہ بعض روایت میں ملتا ہے کہ ایک ایک شیعہ کا خون بہا دیا جاتا ہے، یعنی نسل تباہ ہو جاتی، شیعوں کی زمین پر ایک شیعہ باقی نہیں رہتا۔ لیکن یہ امام حسن کی فہم و فراست، یہ ان کا تدبر، یہ ان کی علم اور حکمت تھی کہ اس واقعے سے ایسے گزرے اور کربلا تک پہنچا دیا، کیونکہ امام کو پتا تھا کہ کربلا میں جب حسین آ جائیں گے اس کے بعد نانا کے دین کا حفاظت ہو جائے گی۔ عجیب مظلومیت ہے۔ کون امام حسن؟ وہ امام حسن کے رسول اللہ جن کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ من احب الحسن والحسین حرم اللہ وجہہ علی النار، جو میرے بیٹے حسن اور حسین سے محبت کرے خدا ان چہروں پر آتش جہنم کو حرام کر دیتا۔ اگر رسول سجدے میں جا رہے ہیں تو فقط امام حسین کی بات نہیں ہے، امام حسن بھی اگر پشت پر آ رہے ہیں تو رسول اپنے سجدے کو طول دے رہے ہیں۔ اگر مسجد میں موجود ہے اور امام حسن آ گئے تو رسول اللہ اپنا خطبہ چھوڑ کے اپنے حسن کو گود میں بٹھا رہے ہیں، اٹھا کے۔ یہ امام حسن کی عظمت ہے رسول کی نگاہ میں۔ اسی حسن مجتبیٰ کیا ظلم ڈھایا لوگوں نے کہ روایت میں ملتا ہے کہ جناب زہرا قیامت کے دن 2 کرتے لے کر آئیں گی، ایک کرتا سبز رنگ کا ہوگا، ایک سرخ رنگ کا ہوگا۔ خدا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے کہیں گی بار اعلام میں تیرے نبی کی لاڈلی بیٹی فاطمہ ہوں، یہ میرے بچوں کا کیا قصور تھا کہ ایک کو زہر دے دیا گیا، ایک کو کربلا میں ٹکڑوں میں بنا دیا گیا۔ عزادارو، مصیبت کے جملے سنتے چلیے گا، شرما کے مت روئیے گا۔ بڑی عظیم شہادت ہے امام حسن مجتبیٰ رسول خدا کی، اور یہ تو اہل بیت کے گھرانے پر بڑے مصیبت کے دن چل رہے ہیں۔ ادھر رسول کی آگ بند ہوئی، ادھر در زہرا کو جلا دیا گیا۔ امام حسن ایک واعظ، ایک خطیب کے خواب میں آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ اے خطیب، تو نے آج میری شہادت تھی، شہادت کی مجلس پڑھی، لیکن میری مصیبتوں کا ذکر نہیں کیا۔ تو واعظ کہتا ہے کہ مولا، میں نے آپ کے کافی ساری مصیبتیں پڑھی، میں نے یہ بھی مصیبت پڑھی کہ آپ کا تابوت پر 70 تیر برسائے گئے تھے، میں نے یہ مصیبت بھی پڑھی کہ تش میں آپ کے جگر کے ٹکڑے تھے، میں نے یہ بھی مصیبت پڑھی کہ تاریخ میں تابوت جب گھر سے نکلتے ہیں واپس گھر نہیں آتے، فقط آپ کا تابوت ہے جو گھر سے نکلا واپس گھر آیا۔ میں نے آپ کی ساری مصیبتیں پڑھی مولا۔ تو امام حسن نے کہا تو نے میری یہ مصیبتیں تو پڑھ لی، لیکن میری سب سے بڑی مصیبت نہیں پڑھی۔ کہا مولا آپ ہی بتا دیجئے آپ کی سب سے بڑی مصیبت کیا تھی؟ کہا میری سب سے بڑی مصیبت یہ تھی کہ مدینہ شہر تھا، شہر میں ایک گھر تھا، دروازہ جل رہا تھا، میری ماں دروازے کو روکے ہوئے کھڑی تھی، نہیں دھکے دے رہے تھے دروازے پر، میری ماں دروازے اور دیوار کے بیچ میں دبی ہوئی تھی، اتنے میں دروازہ میری ماں کے اوپر گرا، نہیں دروازے کی چپر چلتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے، میری ماں زہرا نیچے سے پکار رہی تھی یا فضا خجیری، اے فضا مجھے بچاؤ، میرا محسن شہید ہو گیا، میں گھر کے شہر میں کھڑا دیکھ رہا تھا۔ پھر کہا میرے بابا علی کو گلے میں رسی کو ڈال کے لے جا رہے تھے، میرے بابا علی کی کمر پہ پٹکا بندھا ہوا تھا، میری ماں ایک ہاتھ شکستہ پہلو پہ رکھے، ایک ہاتھ امیر المومنین کے پٹکے میں ڈالے، امیر المومنین کو روک رہی تھی، ظالم امیر المومنین کو کھینچ رہے تھے، میری ماں علی کو روک رہی تھی، میرے علی کو نہ لے جانا، اتنے میں ایک لعین آگے بڑھا، میری ماں زہرا کے چہرے پر اتنے تماچے مارے، میری ماں کی گرفت چھوٹی، میں کھڑا دیکھ رہا تھا۔ آج رک
اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ. چند جملے سنتے چلیے مصیبتوں کے. بہت مظلوم امام حسن کو جب زہر دیا گیا، رات کو تشنگی کا احساس ہوا، ایک گھونٹ پانی پیا، پانی میں زہر تھا. زہر اتنا خطرناک تھا، تاریخ میں لکھا ہے یہ زہر روم کے بادشاہ نے بھیجا تھا، اور یہ زہر اتنا خطرناک تھا کہ اگر اس کا ایک قطرہ دریا میں ڈالا جاتا ساری مچھلیاں مر جاتی. یہ زہر ملا ہے حسن مجتبیٰ کو. جب زہر ملا نا تو زہر سے جگر کے ٹکڑے باہر آنے لگے. جب جگر کے ٹکڑے باہر آنے لگے نا تو امام حسین کو امام حسن نے کہا کہ بھیا حسین اس تش کو زینب سے چھپا دو، زینب یہ تش نہیں دیکھ سکتی. اچانک جناب زینب آ گئی. جناب زینب کی نگاہ تش میں جگر کے ٹکڑوں پر گئی. میں کہوں جناب زینب آپ کی قسمت میں ایسی مصیبتیں ہیں جو کسی کی مصیبت میں نہیں آئی، کسی کے نصیب میں نہیں ہوئی. مدینہ میں تھی تو حسن مجتبیٰ کی جگر کے ٹکڑے، کربلا میں اپنے بھائی حسین کی لاش کے ٹکڑے دیکھ رہی تھی. عزاداروں دو تش تاریخ میں ملتے ہیں. ایک تش ہے مدینہ میں اور ایک تش ہے شام میں. جو تش مدینہ میں ہے اس میں حسن کے جگر کے ٹکڑے ہیں. جو تش شام میں ہے اس میں حسین کا کٹا ہوا سر رکھا ہے. دو جملے مصیبتوں کو سنتے چلا. جو تش مدینہ میں ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ حسین موجود ہے، زینب کے سر سے ردا نہیں ہوتی، قاسم موجود ہے، ام فرہ موجود ہے، حسین قاسم کے سر پہ حسن جیسے چچا کا سایہ موجود ہے. لیکن جو تش شام میں ہے، سکینہ جب شام میں رو رہی تھی، یہ ایسا تش تھا یزید نے تسلی کے لیے بھیج دیا. جب تک سکینہ کی آغوش میں آیا اور جب سر پوش کو ہٹایا تو سر کو آغوش میں لے کے کہنے لگی بابا من الذی قتل وریدا، بابا یہ تمہارے گلے کی خشک رگوں کو کس نے کاٹا؟ رخسار رکھ کے کہا بابا تمہاری سکینہ کی بالیاں چھین لی گئی، بابا تمہاری سکینہ کی چہرے پر شمل نے تماچے مارے. ایسے عالم میں جناب سکینہ کی آواز مدھم ہونے لگی. اتنی مدھم ہوئی کہ سید سجاد کی آواز آئی انا للہ و انا الیہ راجعون. اب سکینہ زندان شام میں مر گئی. عزادار دو جملے اور سنتے چلنا. اب جب تابوت تیار کیا گیا، آخری جملے ہیں مصیبتوں کے. تابوت حسن مجتبیٰ تیار ہوا. تابوت سفید کپڑے سے ڈھکا ہوا تھا. تابوت لے کے امام حسین نکلے، ابو الفضل العباس نکلے، رسول کی قبر پہ جانا چاہ رہے تھے. اتنے میں بنی امیہ والوں نے تیروں کی بارشیں کی. 70 تیر تابوت میں لگے. جب تابوت واپس گھر آیا نا تو امام حسین نے جناب زینب کو بلایا، بہن زینب آ جاؤ. اب جناب زینب تیر نکالتی تھی. انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. میں کہوں جناب زینب کبریٰ بہت صابرہ ہے آپ، لیکن مدینہ میں آپ نے تیر بڑے آرام سے نکال لیے. کربلا میں حسین کا لاشا ہوگا، آپ تیر نہیں نکال سکیں گے کیونکہ آپ پسے پش بنے ہوگے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. خداوند تبارک و تعالی سے دعا ہے ہماری عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. جو اس فرش عزا پہ مومنین موجود ہیں جو حاجات رکھتے ہیں، خدایا تجھے واسطہ چہردہ معصومین کا ان کی تمام حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. جو مریض موجود ہیں اس فرش عزا پر یا شیعیان علی ابن ابی طالب میں سے کہیں بھی یا کسی وبا میں مبتلا ہے، خدایا تجھے واسطہ بیمار کربلا کا جلد جلد شفا کاملہ عاجلہ عنایت فرما. جو حج و زیارات کے متمنی انہیں جلد جلد زیارات سے مشرف فرما. خدایا حقیقی معنوں میں علی ابن ابی طالب کا شیعہ بننے کی توفیق دے. خدایا فرامین اہل بیت پر عمل کرنے کی توفیق دے. خدایا تجھے واسطہ چہردہ معصومین کا، تجھے واسطہ حسن مجتبیٰ کا، محمد مصطفیٰ کا اتنی زندگی دے کہ ہمیں سید الشہداء کو اپنے 12ویں امام کے ساتھ انجام دے سکے. 12ویں امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں سے قرار دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء. ماتم حسین.